اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کی بربادی کا ذکر کیا ہے سورۃ القمر میں اس ترتیب سے: کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا. اس کے بعد اس کی تفصیل کے بعد کہا کذبت عاد، عاد نے جھٹلایا. پھر کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے جھٹلایا. پھر کذبت قوم لوط، لوط کی قوم نے. اور پھر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، فرعون پر تمام آیات، تمام معجزے نازل ہوئے، اس کی طرف آئے، لیکن اس نے ان سب کا اور آل فرعون نے سب کا انکار کر دیا. 5 قوموں کا ذکر ہے. پہلی قوم کون سی تھی ان میں سے؟ آخری کون سی ہے؟ فرعون، قوم فرعون. دونوں جو ڈوبے، پہلی ڈوبی اور آخری ڈوبی. دوسری قوم کون سی ہے؟ عاد. اور پیچھے سے دوسری کون سی ہے؟ لوط، جن دونوں کو آسمانی بارش یا طوفان سے مارا گیا، طوفان اور تیز ہوا سے، دونوں اس طرح. اور پھر درمیان میں ایک رہ گئی، وہ کون سی ہے؟ ثمود. اور وہ ہے صیحۃ واحدہ، اونچی آواز، دردناک آواز. اور آواز کو درمیانی مقام دیا گیا ہے، خاص عجیب آواز جس سے تکلیف ہو. اور اس کا ایک کانٹراسٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے اس صورت میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو آسان بنایا ذکر کے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرم آواز قرآن کی بھی آ سکتی ہے اور صیحۃ واحدہ بھی آ سکتا ہے. یو چوز. ٹھیک ہے، اوکے، we're almost done. آیت کے اندر عکسی ترتیب ہم نے دیکھا، سورت کے اندر عکسی ترتیب تھی، ہم نے دیکھا مضمون کے اندر عکسی ترتیب تھی، پھر آیت کے اندر عکسی ترتیب. اور اس قسم کی تحقیق میں نے تقریباً 60 صورتیں ہیں جن میں اس ترتیب کا میں نے جائزہ لیا ہے اور اس پہ نوٹس تیار کیے ہیں. انشاءاللہ ایونچولی میں اس کو کتاب کی شکل میں پبلش بھی کروں گا، تاکہ عام ریڈرشپ کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ قرآن کے مضامین جب ترتیب ہوتی ہے ان کی تو اس میں کیا فوائد ہوتے ہیں. اور آپ میں سے جن لوگوں کو تفسیر القرآن سے دلچسپی ہے، علوم التفسیر میں پہلا قاعدہ بتایا جاتا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے آپ کو خود ہی تفسیر کرتا ہے، بیان کرتا ہے. اس ترتیب کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر اس جز کا اور اس جز کا آپس میں تناسب ہے تو ان کو آمنے سامنے رکھ کر آپ ان میں سے ایک جز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. یعنی اس پہ تفسیر پر بھی اثر پڑتا ہے، ہمارے فہم پر بھی اثر پڑتا ہے. آیت کے اندر عکسی ترتیب، پہلے تو بہت ہی آسان اور مشہور مثال سے شروع کرتا ہوں. سورہ یاسین میں ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا وہ لفظی تناسب والی بات پڑھی تھی نا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج اور چاند ہر کوئی اپنے دائرے میں چل رہے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں. الفاظ ہیں کلن فی فلکن یسبحون. اللف والنشر على العکس، کاف اور کاف، لام اور لام، فا اور فا، کل فی فلک یسبحون. سبحان اللہ عجیب. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر. را با با کاف، ربک فکبر. اب ذرا سوچتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا. اگر میں کہوں باب، BOB، سامنے سے پیچھے سے اسپیلنگ ایک ہی جیسی نہیں. اگر میں کہوں مام، پاپ، آسان ہے نا. میں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں، ریس کار، لکھ لو ریس کار. آگے سے پیچھے سے اسپیلنگ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے.
اس سے بھی بڑا دیتا ہوں. A man, a plan, a canal, Panama. That's the longest palindrome in English. A man, a plan, a canal, Panama. آگے سے پیچھے سے ایک ہی. عربی شعر میں ایک ملتا ہے حوت فمہ مفتوح، حوت فمہ مفتوح، مچھلی اس کا منہ کھلا ہے. یہ مثالیں میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک جملہ بولنا ہے جس کے حروف شروع سے آخر تک عکسی ترتیب میں ہوں تو آپ کو مضمون کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ حروف کا؟ حروف کا. اگر حروف کا لحاظ رکھو گے تو مضمون کا لحاظ نہیں رکھ سکتے. اگر مضمون کا لحاظ کرو گے تو حروف کا لحاظ نہیں رکھ سکتے. کچھ نہ کچھ تو جائے گا. یا تو انگلش میں کہتے ہیں یا تو سٹائل ہے یا سبسٹنس ہے. اگر سٹائل کا لحاظ رکھنا ہے تو سبسٹنس تو گیا. اگر سبسٹنس کا مضمون کا لحاظ رکھنا ہے تو سٹائل خراب ہو جائے گا. ایسی بات ہے نا. قرآن ہمارے نبی پہ نازل ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور قرآن کی آیات چلتے چلتے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک آیات چل رہی ہیں. رک کر نہیں کہا جا رہا. کبھی سوچا ہے را اور با اور با اور فا اور کاف اور با اور با اور را کیسی عجیب ترتیب میں ہے ان کے حروف، جس انسان نے کبھی لکھا نہیں ان زندگی میں، اور قرآن بھی اس کو لکھا ہوا ہی نہیں دیا گیا. یہ تو ہم نے صدیوں بعد جب پڑھا ہے، دیکھا ہے اس کو، تو ہمارے یہ ترتیب نظر آنی شروع ہوگی. ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک پوری سورت میں عکسی ترتیب ہوتی ہے، پھر کبھی کبھار مضمون میں ہوتی ہے، پھر کئی مرتبہ ایک آیت کے اندر کلن فی فلک وربک فکبر.